بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیون اینڈ ارتھ ولاگ کی جانب سے صبح بخیر زندگی۔ آج میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میرے میکے سے آئی ہیں کچھ سوغاتیں۔ جی ہاں جناب، میکے سے نا اگر کوئی تنکا بھی آ جائے نا تو بڑا خوبصورت اور بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہم کوئی مول ہی نہیں لگا سکتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق فراخ ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس دعا کے بارے میں بتایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں جو ہے نا ہمیں تلقین کی ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کا حق تو ہم کسی صورت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایون ہم جتنے بھی بڑے ہو گئے، ایون ہمارے بچے ماشاءاللہ اب ہمارے بچے شادیوں کے قابل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ہمارے ماں باپ اسی طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ چیزیں میں یہاں سے خرید بھی سکتی ہوں، لے بھی سکتی ہوں، لیکن وہ ماں کے اندر کی جو ایک وہ ہے نا خوشبو، اور جو ممتا، اور جو محبت، اور جو خلوص، بس بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ سلامت رکھے میرے ماں باپ کو، آپ سب کے ماں باپ کو۔ اللہ تعالیٰ بزرگی میں، بڑھاپے میں انہیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، صدمات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور کسی کا اللہ محتاج نہ کرے۔ جی ہاں جناب، انڈے بھجوائے ہیں گرما گرم سردی میں۔ جب دیسی انڈے اگر آپ بوائل کر کے کھاتے ہیں تو کیا ہی مزہ ہے۔ افسوس کہ میں تو نہیں کھا سکتی، کیوں بی پی کی وجہ سے، نہ میں نہ میرے ہسبینڈ۔ البتہ بچوں کو میں بوائل کر کے قہوے کے ساتھ دے دیتی ہوں۔ اور جناب یہ گڑ ہے، اس سے میں نے جار میں رکھ رہی ہوں۔ سردیوں میں تو گڑ بھی لاجواب ہے۔ یہ سردی کی بھی سوغات ہے، اور جناب میرے میکے سے بھی آیا ہے، تو اس کی مٹھاس زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کھانے کے بعد اگر تھوڑا سا یہ لے لیا جائے تو کھانا بھی زود ہضم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا ویسے ہی چلتے پھرتے بھی تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈال لیتا ہے۔ ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، اور اس کی سردیوں کے حساب سے اس کی تاثیر بھی تھوڑی گرم ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ خوراک ہے، ایسی غذا ہے کہ اگر جو گرمیوں میں استعمال کیا جائے نا تو یہ ٹھنڈا ہے، اور اگر سردیوں میں استعمال کیا جائے تو اس کی تاثیر گرم ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز بھی میری امی نے بھجوائی ہے، یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے۔ ہاں جی، یہ ہیں جناب کوئلے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جی تو یہ ہیں کوئلے امی نے کس لیے بھجوائے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گی کہ ہم جو ہے نا سردیوں میں چونکہ ایک ہی کمرے میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، وہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، وہ ہمارا ٹی وی لاؤنج بھی ہے، وہ اسٹڈی روم بھی ہے، تو قالینوں کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی سی ایسی باس ٹائپ فیل ہوتی ہے۔ پھر میں ہرمل کا دھونی دے دیتی ہوں، ہرمل کی، تو اس سے جو ہے نا ایک جو جراثیم ہیں اور جو اسمیل کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے امی نے بھجوائے ہیں۔ یہاں چونکہ شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے گیس کا ہی ہوتا ہے دورہ، اور بہت مشکلوں سے ملتے ہیں۔ ایون میں نے اپنے بیٹے کو اپنی سوسائٹی کے ہوٹل میں بھی بھیجا تھا کہ آپ جاؤ وہاں سے لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں بھی ان کے پاس گیس والے چولہے ہوں۔ اچھا جی، یہ ساگ ہے جناب، واو زبردست ساگ، تو کیا زبردست سورس ہے آئرن کا، بیسٹ سورس ہے۔ تو جن بچوں کو خون کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، یا ویسی ویکنیسز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا ساگ بہترین ہے۔ پنجاب میں تو اس پر بہت زیادہ لطیفے بھی بنے جاتے ہیں، چٹکلے بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس غذا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا ساگ استعمال کرنا چاہیں اس کے جو ہے نا پیکس وغیرہ بنا کے یا لنچ باکسز وغیرہ میں آپ فریز کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ جب بھی بنانا ہو اور نکالیں اور فٹافٹ اسے تڑکا لگائیں، چکن میں، مٹن میں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ ویسے اسے اگر صرف لہسن کا ہی تڑکا لگا لیا جائے تو ہی کیا بات ہے۔ الحمدللہ تمام نعمتوں کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔